ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وصمدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب و احترام قابل احترام معزز و مکرم و محتشم سامعین کرام، اللہ جل وعلا کا فضل و کرم ہے کہ خلاق کائنات نے ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں دیکھنا نصیب فرمائی. اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالامال فرمائے. نبی پاک صاحب الاولاد سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات حدیث مبارکہ میں موجود ہے. آئیے محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جائیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان پر مبنی ہے، اور اس آیت کا انتخاب اس وجہ سے کیا کہ جو مہینہ آنے والا ہے ماہ ذی الحجۃ الحرام، اس مہینے کو اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ نسبت ہے، اور اس وجہ سے انتخاب کیا کہ شاید ہم ان کے واقعات سے کچھ سبق حاصل کریں. آج تو انسان ہے نا کہ تھوڑی سی تکلیف پر آہو پکار کرنے لگتا ہے. تھوڑی سی تکلیف آ جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے غم کے پہاڑ اس پر امڑ آئے ہیں، اور اپنی زبان سے ناشکری کے الفاظ کا استعمال کرنے لگ جاتا ہے. تھوڑی سی اگر شدت آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، صبر نہیں کرتا بلکہ تکلیف کا اظہار کر دیتا ہے. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، عام انسان تو عام انسان، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی آزمائش میں مبتلا کیا، اور آزمائش میں مبتلا اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماتا ہے نا قرآن میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے
پھر اسے موت عطا فرمائی، اور اس زندگی اور موت کے درمیان کا جو وقت ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا انتخاب کس وجہ سے کیا؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ حیات کا مقصد کیا ہے؟ زندگی میں رہنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا زندگی کی عیاشیاں کرنا؟ کیا زندگی کے اندر آ کر اپنی رنگینیوں میں مصروف ہو جانا؟ نہیں میرے محترم اور پیارے بھائی، بلکہ اللہ فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے اس کو آزمایا جائے، اور پھر اس کے مطابق اس کا اجر دیا جائے، اس کے مطابق اس کے قبر کے معاملات کر دیے جائیں، اس کے مطابق اس کے محشر کے معاملات کر دیے جائیں، اس کے مطابق اس کا جنت اور دوزخ والا معاملہ کر دیا جائے۔ لیکن انسان اپنی زندگی سے غافل ہے، انسان یہ نہیں جانتا کہ یہ چند دن کی زندگی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، ہر ایک نے چلے جانا ہے۔ لیکن اگر کام آئے گا تو انسان کا ایک اچھا عمل کام آئے گا۔ آزمائش آئے، تکالیف آئے، اس پر بندہ صبر کرے۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کتنی آزمائش آئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہتے ہیں نا میرے محترم اور پیارے بھائیوں کہ سونا جتنا بھٹی میں جلتا ہے اتنا نکھار پیدا کرتا ہے، سونا جتنا بھٹی میں جلتا ہے اس کے اندر حسن کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نیک بندوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، نیک بندوں کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور آخرت مومن کے لیے جنت ہے۔ آج میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی فلاں گناہگار شخص ہے، فلاں کافر ہے، فلاں منافق ہے، فلاں بدبخت ہے، وہ تو کیا ہے عیاشیوں والی زندگی گزار رہا ہے، وہ رب کے آگے سجدہ نہیں کرتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، لیکن پھر بھی میں دیکھتا ہوں کہ دن بہ دن وہ بلندی پر جاتا جا رہا ہے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یاد رکھیں یہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کیا ہے؟ ہمیں آخرت میں اچھا مقام عطا فرمائے، اللہ آخرت میں ہمیں جنت الاعلی میں کیا ہے مرتبہ عطا فرمائے۔ خیر، جتنی آزمائش ہوتی ہے اتنا انسان کیا ہے نکھر کر آتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے نا، اسی وقت سے آزمائش ان کے اوپر کیا ہے آغاز ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنی ماں کے شکم میں تھے، جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ اکبر کبیرہ، جب ولادت کا وقت ہوا تو ان کو شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ اب یہ آزمائش کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب شہر سے باہر تشریف جب ان کی والدہ کو لے جایا گیا، اب وہاں پر رزق کیسے ملتا، وہاں پر پانی کیسے ملتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی درمیان اللہ کے نبی حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، اور اللہ کے حکم سے حضرت سیدنا ابراہیم کی والدہ کو یہ حکم ہوا کہ اے محترمہ اپنے انگوٹھے کو چوسا کرو، اپنے انگوٹھے کو چوسا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم کی والدہ کے انگوٹھے کے اندر کیا ہے ایسا غذا کا نظام رکھا کہ کبھی اس انگوٹھے سے شہد آیا کرتا تھا، کبھی دودھ کی نہریں بہہ جایا کرتی تھی۔ پھر آزمائش در آزمائش، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت سیدنا ابراہیم کی اولاد حضرت سیدنا اسماعیل کو دیکھیں۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم کی ولادت کا وقت آتا ہے، اور یاد رکھیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا۔ جی ہاں، ان کے آباء و اجداد، ان کے چچا وغیرہ، جو آزر تھا وہ کیا تھا؟ بت پرست تھا، وہ بت کی پوجا کیا کرتا تھا۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی
بڑے ہوئے تو حضرت سیدنا ابراہیم کو کیا ہے ان کے چچا حضرت آذر بعد میں وہ بھی تائب ہو گئے تھے، وہ ان کو کہتے کہ چلو بت خانے چلتے ہیں، بت کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ پتہ ہے کیا کیا؟ ایک مرتبہ یہ کیا کہ جو بت ہوتا ہے اس کے گلے میں رسی باندھی، اس کو گلے میں رسی باندھ کر کیا ہے وہ گلیوں میں گھمایا، گلیوں میں پھرایا، چونکہ حضرت ابراہیم کے جو چچا تھے کہ جن کی پرورش میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ بت کا کاروبار کیا کرتے تھے، وہ کیا ہے چھوٹے چھوٹے بت بیچا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کو کہا کہ اب تو بڑا ہو گیا ہے، اب کیا ہے تو میرا دست بازو بن، تو میرا کاروبار کے اندر وارث بن۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت سیدنا ابراہیم نے کبھی بھی کیا ہے ایسا عمل نہیں کیا، لیکن پھر بھی چچا تھے نا، ان کی کفالت میں تھے، بت کو گلے میں رسی باندھتے ہیں اور گلیوں میں گھماتے ہیں، گلیوں میں گھما کر پتہ ہے کیا بات لگاتے ہیں؟ اے لوگوں، اس مٹکی کا تراشا ہوا بت خرید لو کہ جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا ہو سکتا، کہ جس کو تم کیا ہے خدا کہتے ہو، وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ تمہاری حفاظت کیا کرے گا؟ یہ تو وہ بت ہے کہ جو ہمارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں، ہم جب چاہیں اس کو توڑ دیں، ہم جب چاہیں دوبارہ اس مٹی سے بت بنا دے، آؤ ایسے خداؤں کو خرید لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ حضرت سیدنا آدر کو پتا چلا، انہوں نے بڑا ڈانٹا، لیکن بالآخر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ تو گھٹی کے اندر کیا تھا؟ الوہیت کو پیدا کیا گیا تھا، ان کے تو دماغ کے اندر، دل کے اندر، رگوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو پیدا کیا گیا تھا۔ جی ہاں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسے 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 بڑے ہوتے گئے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم آیا کہ جاؤ، جا کر نمرود اور اس کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی طرف بلاؤ۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، حضرت سیدنا ابراہیم گئے، وہاں پر کہا کہ اے نمرود کے ساتھیوں، اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، تم اس اللہ کا کلمہ پڑھو کہ جو کیا ہے تمہیں پیدا کرنے والا ہے، اس اللہ کی عبادت کرو جو تمہیں کیا ہے رزق دینے والا ہے، اس اللہ کی عبادت کرو جو تمہاری پیدائش کا خالق ہے، تمہاری موت کا خالق ہے، تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہے، تمہیں پیدا کرنے کے بعد وفات کرنے پر قادر ہے، وفات دینے کے بعد وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، جو قیامت کا خالق ہے، قیامت کا مالک ہے، جو جنت کا مالک ہے، جو جنت کو پیدا کرنے والا ہے، اس رب کی عبادت کی طرف آؤ۔ لیکن نہیں مانے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس دین پر رہیں گے کہ جس دین پر ہمارے آباء و اجداد رہے، جس دین پر ہمارے آباء و اجداد نے کلمہ پڑھا، ہم تو کیا ہے اسی ڈگر پر چلیں گے، ہم تو انہی کے راستے پر چلیں گے۔ بالآخر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ایک اور آزمائش آئی۔ وہ آزمائش یہ تھی کہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی طرف بلایا تو اب کیا کیا؟ نمرود نے ایک بڑی آگ تیار کروائی اور کہا کہ یہ ایسے نہیں مانے گا، اس کو اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ بڑا طویل واقعہ ہے، قرآن کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ پھر کیا ہے، اب جب اتنی طویل آگ کو لگا دی گئی، لیکن اب یہ سوچا کہ اب ڈالے گا کون، کیونکہ جھولی ڈالنے کے لیے معاذ اللہ حضرت ابراہیم کو جب جائے گا آگ میں تو وہ بھی جل کر راکھ ہو جائے گا اور کوئی بھی کیا ہے یہ گوارا نہیں کرے گا۔ پھر شیطان نے ایک مشورہ دیا، وہ مشورہ کیا تھا کہ منجبیت بنائی جائے، جسے آج کے دور کے اندر گلیر کہا جاتا ہے، بڑی سی منجبیت بنائی گئی، اس میں حضرت ابراہیم کو بٹھایا گیا اور کھینچ کر آگ کی طرف بھیج دیا گیا، کیونکہ وہ آگ اتنی طویل تھی، وہ آگ اتنی بلند و بالا تھی، کئی میلوں پر مشتمل تھی، جب اس کی تپش کے اگر کوئی قریب بھی جائے تو وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر کبیرہ، عقیدہ ہو تو ایسا ہو، توکل ہو تو ابراہیم جیسا ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس پانی کا فرشتہ آیا
اور آ کر کہا اے خلیل، اے اللہ کے خلیل، اگر تم کہو تو میں پانی برساؤ، یہ آگ کیا ہے ٹھنڈی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، آگ کا فرشتہ آیا اور کہا کہ میں اسے بجھا دوں، تو حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، اور بھی بہت سارے فرشتے آئے۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے تشریف لائے نا، اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائش کا ایک وقت تھا، اب اللہ کے خلیل نے حضرت سیدنا جبرائیل سے کیا کہا، اے جبرائیل، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس حال پر راضی ہوں، کیونکہ یہ معاملہ سارا کا سارا اللہ کو پتا ہے، اگر وہ آگ میں ڈالنے پر قادر ہے تو آگ کو ٹھنڈا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے کہا اے بھڑکتی ہوئی آگ، ابراہیم کے اوپر سلامتی والی بن جا، ابراہیم کے اوپر ٹھنڈک والی آگ بن جا۔ جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، وہ آگ دکھنے میں تو شعلہ زن تھی، وہ آگ دکھنے میں تو ہمیں بھڑکانے والی تھی، وہ آگ دکھنے میں جلانے والی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی چاہے تو تنکے میں قدرت ڈال سکتا ہے، تنکے میں جان ڈال سکتا ہے۔ آج میں اور آپ انسان ہیں، کیا تھے؟ ناپاک قطرہ ہی تھے نا، اللہ تبارک و تعالی نے اس قطرے کو کیا ہے گوشت کے اندر تبدیل کیا، گوشت کو مجسمے میں تبدیل کیا، مجسمے کو روح کے اندر تبدیل کیا۔ ایک ناپاک قطرہ وہ کس حالت میں؟ انسان کی صورت میں بن کر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا، اے آگ تو کیا ہے سلامتی والی بن جا، اے آگ تو ٹھنڈک والی بن جا۔ جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم کی اس آزمائش کو بھی اپنی پاک بارگاہ میں قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر دیا کہ لوگوں نے دیکھا پہلے جو ایمان لانے والے نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر لاکھوں لاکھ کیا ہے ایمان لا کر تائب ہو کر صلاۃ و سنت کے پابند بن گئے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آج مجھ سے اور آپ سے تھوڑی سی آزمائش برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے اور آپ سے تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، ہم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کریں گے، لیکن ہم اس سنت کو بھی کیا ہے لوگوں کی نظر کر دیتے ہیں، ہم اس سنت کو بھی دکھلاوے کی نظر کر دیتے ہیں، ریاکاری ہماری اس سنت کے اندر داخل ہوتی ہے۔ ارے ماں بدولت کی واہ واہ ہوگی، ارے دیکھیں تو صحیح، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کی امت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیسی قربانیاں دی ہیں، لیکن آج ایک انسان کیا ہے حضرت ابراہیم کی سنت کو کیا ہے دنیا کی زینت کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی ابتدا سے لے کر آزمائش ہی آزمائش، یہ تو صرف دو آزمائش آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ بڑے وقت کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھر کیا ہے ولادت ہوتی ہے۔ جیسے ہی ولادت ہوتی ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کیا ہے بیابان میں چھوڑ دیتے ہیں۔ آج مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیما اگر آباد ہے، اگر آج کیا ہے وہ مخلوق کا مرجع بنا ہوا ہے، آج اگر وہاں پر ہر ایک کیا ہے کھچنے کو تیار ہوتا ہے، وہ کس کی دعا ہے؟ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی کی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مکے کو آباد فرما، اس مکے کو آباد فرما، اس مکے میں رہنے والوں کے لیے ہر چیز مہیا فرما۔ یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی کی علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہے کہ آج وہاں جائیں گے آپ کو بے موسم پھل وہاں پر نظارہ ملیں گے،
وہاں پر جائیں گے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہمیں نظر آئیں گی. وہاں پانی کم ہے لیکن بے شمار پانی آپ کو ملے گا. وہاں پر کوئی پھل فروٹ وغیرہ زمین سے اگتا نہیں ہے لیکن آپ کسی بھی مہینے میں چلے جائیں, چاہے گرمی کے موسم میں چلے جائیں, چاہے سردی کے موسم میں چلے جائیں, چاہے بہار کے موسم میں چلے جائیں, چاہے خزاں کے موسم میں چلے جائیں, آپ کو وہاں پر ہر قسم کا پھل کیا ہے وہاں نظر آئے گا. یہ کیوں نظر آئے گا؟ کیونکہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی کہ یا اللہ مکے کو شاد و آباد فرما, مکے کو آباد فرما. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اپنی زوجہ اور اپنے بچے کو لے کر ایک بیابان میں چلے جاتے ہیں. تھوڑا سا پانی, چند کھجورے. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر اپنی حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑ کر وہاں پر چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب محترمہ ہو, بیوی ہو تو ایسے ہی ہو, اولاد بھی شاندار, زوجہ بھی شاندار. وہ یہ نہیں پوچھتی کہ اے میرے سر کے تاج ہمیں اس بیابان کے اندر کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں, نہیں, بلکہ اللہ پر بھروسہ تھا. بس اتنا ضرور پوچھتی ہے کہ اے میرے سر کے تاج مجھے اتنا بتا دیجئے کہ آپ یہ اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابراہیم کہتے ہیں اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس بیابان میں نہ بندہ نہ بندے کی ذات, قریب قریب کوئی غذا نہیں تھی, قریب قریب کوئی پانی نہیں تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو دکھانا تھا کہ میں اپنے نیک بندوں کو کیسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں, اور آزمائش میں مبتلا کرنے کے بعد پھر ان کے اس عمل کو کیسے عروج عطا فرماتا ہوں, کیسے تمام عطا فرماتا ہوں کہ رہتی دنیا دیکھے گی. جی ہاں, چند دن گزر جاتے ہیں, وہ توشہ دان خالی ہو جاتا ہے, وہ پانی ختم ہو جاتا ہے. اب بچہ بلک رہا ہوتا ہے, بچہ سسک رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کو خوراک کی تمنا ہوتی ہے, اس کو غذا کی تمنا ہوتی ہے. اب ماں کے اندر غذا جائے گی تو دودھ آئے گا, اب دودھ خشک ہو چکا ہے, غذا بھی نہیں ہے. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام وہ رو رہے ہیں. اب حضرت سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی صفا پر جاتی ہے, کبھی مروہ پر جاتی ہے, کبھی صفا پر جاتی ہے, کبھی مروہ پر جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے, اتنا پسند آتا ہے کہ اس باپردہ خاتون نے, اس محترمہ نے تو ایک مرتبہ یہ عمل کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک امت مسلمہ کے لیے یہ لازم کر دیا کہ کوئی حاجی حج کرنے کے لیے آئے, کوئی معتمر عمرہ کرنے کے لیے آئے, جو مکے کی زیارت کرنے کے لیے آئے, جب تک وہ صفا مروہ کی اس ادا کو ادا نہیں کرے گا نہ اس کا حج قبول کیا جائے گا, نہ اس کا عمرہ قبول کیا جائے گا. اللہ نے اتنا بابرکتی عمل بنا دیا ہے. اور پھر جب وہ دوڑتی ہے کبھی صفا کی طرف, کبھی کوہ مروہ کی طرف, یہ دونوں پہاڑیوں کے نام ہیں, اور وہاں پر ایک میلین اخضرین ہے جہاں پر وہ محترمہ نے کیا ہے دوڑ لگائی تھی. اب بھی حکم یہی ہے کہ یہاں پر کیا ہے مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ دوڑ لگائے, اور دوڑ لگانے کے بعد کیا ہے یہاں پر بھاگے. یہ مردوں کے لیے کیا ہے حکم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب آتی ہے دوبارہ تو کیا دیکھتی ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے پاؤں کو ہلائے تھے, جس وجہ سے وہاں حضرت اسماعیل کے قدم مبارک سے ایک چشمہ نکل آیا, ایک چشمہ نکل آیا, اور وہ چشمے کا پانی اتنی تیزی سے بہ رہا تھا, اتنی تیزی سے بہ رہا تھا. اللہ اکبر کبیرہ کہ حضرت سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا ہے ایک باؤنڈری لگائی, لیکن پھر بھی پانی نہیں رکا, اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہوئے یہ فرمایا زم ٹھہر جا, ٹھہر جا. اللہ اکبر کبیرہ. اور مورخین یہاں پر لکھتے ہیں کہ اگر وہ باپردہ نیک خاتون اگر وہ زمزم نہ کہتی تو یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا, اور کتنے 100 سال گزر چکے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آج کیا ہے ہم تھوڑا سا پانی کھدوائے, تھوڑا سا کنواں کھدوائے, وہ خشک ہو جاتا ہے, لیکن کتنے 100 سال گزر چکے ہیں, روزانہ کئی ہزار لیٹر اس کنویں سے پانی نکلتا ہے, لیکن
مجال ہے کہ ذرہ برابر بھی اس کے ذائقے میں فرق آیا ہو یا اس کی رنگت میں فرق آیا ہو، ہزاروں لیٹر نکلتا ہے۔ اور یہاں پر جو ایک تجزیہ نگاروں نے یہاں پر یہ بھی کہا ہے کہ جب اس کا معائنہ کیا گیا پانی کا تو کہا اللہ تبارک و تعالی نے اس پانی کے اندر ایسا کمال رکھا ہے کہ جس مقصد کے لیے بھی، یعنی یہ ہے تو دکھنے میں لکوڈ، لیکن اگر اس کو غذا کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کے اندر غذائیت بھی بھرپور ہے، اور اگر اس کو پینے کے لیے استعمال کیا جائے تو اس میں مشروب بھی بھرپور ہے، ایسا کوئی پانی نہیں ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایک اور آزمائش پر آزمائش، زندگی بھرپور ہے آزمائش سے۔ جب 7 سال یا کچھ ہی عمر کے ہوتے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو لے جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی کریں، اور پھر اس قربانی کے اندر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا، اور وہ بہت تفصیلاً واقعہ ہے انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا۔ لیکن وہاں پر بھی کیا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کے نام کی قربانی کرتے ہیں۔ ہر سال مہنگائی بڑھ سے بڑھ کر جا رہی ہے، ہر سال مہنگائی بہت تیزی سے عروج پر جا رہی ہے، لیکن اللہ کی قسم منبر رسول پر بیٹھا ہوں، جتنا اگر ہر سال اضافہ دیکھا جاتا ہے قربانی کے اندر، اتنا کسی اور عمل میں اضافہ نہیں دیکھا جاتا۔ اگرچہ مہنگائی ہو رہی ہے لیکن اللہ کے نیک بندے کیا ہے، مہنگے سے مہنگا جانور، خوبصورت سے خوبصورت جانور اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے وہ قربان کرتے ہیں۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، جہاں پر ہم اتنے سارے اخراجات کرتے ہیں وہاں پر ایک چھوٹی سی التجا ہے، انشاءاللہ اس پر پورا بیان بھی کروں گا، لیکن ایک چھوٹی سی بات آئی ہے، التجا ہے کہ اللہ کی رضا کو شامل حال رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ یہ نہیں کہ فلاں کیا کہے گا، پچھلے سال تو کیا ہے اتنا مہنگا لایا تھا اس سال نہیں لایا تھا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کتنا کر رہا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا، کس نیت سے کر رہا ہے، کس خلوص سے کر رہا ہے، کیسے ارادے سے کر رہا ہے، کیا مقصد ہے، اس مقصد کے اندر کیا ہے ہم کیا ہے اپنے مقصد میں اخلاص کو شامل حال رکھیں۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم اور پیارے بھائیوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان تمام آزمائش کا کیسا اجر عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ابتدا میں یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام ابراہیم کو کیا ہے مصلی گاہ بنا دیا، یعنی جو بھی معتمر جائے گا، جو بھی طواف کرے گا، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر مقام ابراہیم پر اگر وقت میسر ہو، وقت کے اندر کیا ہو وسعت ہو، مکروہ وقت نہ ہو، اور وہاں جگہ بھی ملنا میسر ہو، تو افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم پر دوگانہ نماز پڑھے، وگرنہ مطاف میں جہاں پر بھی کیا ہے نماز پڑھے گا۔ یہ کیا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خراج عقیدت ہی تو ہے، وہاں پر مصلی گاہ بنایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو تعمیر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے حضور دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی اور مکے کو شاد و آباد کر دیا۔ آج نہ جانے کتنے کتنے لوگ وہاں پر جاتے ہیں، کوئی طواف کر رہا ہوتا ہے، کوئی کیا ہے صفا مروہ کے اندر مصروف ہوتا ہے، اور ابھی تو حج کا بھی سیزن آنے والا ہے، کوئی کیا ہے مقام ابراہیم پر دعائیں کر رہا ہوگا، کوئی مستجاب الدعوات پر کیا گڑ گڑا کر التجائیں کر رہا ہوگا، کوئی عرفات کے میدان میں کیا ہے اپنے آنسو بہا رہا ہوگا، کوئی مینا کے مقام میں کیا ہے قیام کر رہا ہوگا، کوئی مزدلفہ میں بالکل ننگے آسمان تلے کیا ہے اللہ کے حضور عبادت میں مصروف ہوگا، کوئی جمرات کو کنکریاں مار رہا ہوگا۔ یہ ساری
یہ کس کی عادت پر عمل کیا جا رہا ہے؟ یہ اللہ کے نیک بندوں کی یہ کیا ہے ادا کو ادا کیا جا رہا ہے۔ یہ ہم جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں، کوئی مار کر آیا ہوگا، کوئی مارنے جا رہا ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو کسی کے حصے میں کیا ہے ان فیوچر مقدر میں لکھ دیا گیا ہوگا، وہ وہاں پر جا کر جمرات کو کنکری مارے گا۔ یہ کس کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے۔ تو میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ سارے واقعات ہمیں کیا درس دیتے ہیں؟ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی۔ انسان کے اوپر تکلیف آ جائے، انسان کے اوپر مصیبت آ جائے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی پیاس کے ذریعے، کبھی اپنوں کے جانے کے ذریعے، تو واویلا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکر کرو گے میں تمہیں اور عطا کروں گا، تم شکر کرو گے میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ تو میرے محترم و پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی آزمائشوں پر صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے طرز عمل پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہمیں قربانی کا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک عرض ہے، گزشتہ دنوں میرے والد محترم کا قضاء الہی سے انتقال ہوا، اللہ کریم ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ ابھی جمعۃ المبارک کے بعد سویم رکھا ہے ہماری مسجد میں ان کے سال ثواب کے لیے، تو آپ تمامی احباب سے گزارش ہے جس سے ہو سکے ضرور شرکت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا